بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے لگے، اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ بس ہم نے کہا کہ اس مردے پر ایسے گائے کا کوئی ٹکڑا لگاؤ، یعنی اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ دو تو مقتول زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے اس کے قاتل کا پتہ پوچھ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، جبکہ اس کے بھتیجے بڑے فقیر اور محتاج تھے۔ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی۔ اس شخص کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے بھتیجے ہی اس کے وارث تھے۔ ان بھتیجوں نے سوچا کہ یہ شخص جلد نہیں مر رہا ہے، اگر یہ مر جاتا تو ہم اس کے مال و دولت کے وارث بن جاتے۔ ایک مدت تک وہ اپنے چچا کے مرنے کے انتظار میں رہے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے چچا کو بھی قتل کرو اور اس کی مال و دولت پر بطور وارث قبضہ بھی کر لو، اور دوسرے شہر کے لوگوں پر اس کے خون کی قیمت یعنی دیت بھی وصول کر لو۔ دراصل اس مقام پر 2 شہر آباد تھے، ایک میں یہ لوگ رہتے تھے، اور جب کوئی مقتول دونوں شہروں کے درمیان میں پڑا ہوا ملتا تو دونوں شہروں سے اس جگہ کی مسافت کا اندازہ لگایا جاتا، اور وہ جگہ جس شہر کے زیادہ قریب ہوتی اس کے باشندوں پر دیت لازم ہو جاتی۔ تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر کے ایسی جگہ میں پھینک دو جو دوسرے شہر والوں سے زیادہ قریب ہو، تاکہ تمہیں میراث کے مال کے علاوہ چچا کے خون کی قیمت بھی مل جائے، اس طرح تمہیں ڈبل فائدہ ہوگا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ چچا کو موت نہیں آ رہی ہے اور شیطان کا دیا ہوا مشورہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو ایک روز انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو لے کر رات کے اندھیرے میں دوسرے شہر کے دروازے پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو دوسرے شہر والوں کے پاس جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا تمہارے شہر کے دروازے پر قتل ہوئے ملے ہیں، اس لیے بلا تاخیر ان کی دیت ادا کرو۔ شہر والوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں اس شخص کے قاتل کا پتہ معلوم ہے۔ ہم نے تو گزشتہ روز شام کے وقت ہی اپنے شہر کا دروازہ بند کر دیا تھا، تو اس کے بعد صبح ہی ہم نے دروازہ کھولا ہے۔ آخر یہ جھگڑا اتنا لمبا ہو گیا کہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر یہ گزارش کی کہ ہمیں اللہ سے آپ پوچھ کر قاتل کا پتہ بتائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ انہیں حکم دیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں، پھر مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نادانوں میں سے ہونے سے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ تو نادانوں اور جاہل لوگوں کا کام ہے، خصوصاً مصیبت زدہ سے مذاق تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، پھر میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس حکم کو سن کر یہ لوگ بلا چوں چرا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ کافی ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ضد سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے
کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل جوان ہے، بلکہ متوسط یعنی بیچ کی ہے۔ جو حکم دیا گیا ہے فوراً اس پر عمل کر گزرو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مگر ان کو اطمینان نہیں ہوا، پھر سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور ہمارے لیے اللہ یہ بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہو، پیلی گائے ہو، اس کا رنگ تیز ہو، دیکھنے والوں کو وہ گائے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ بنی اسرائیل کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، چنانچہ پھر انہوں نے سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ گائے کس قسم کی ہے، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو محنت کرنے والی نہیں، یعنی ہل جوتنے والی نہیں ہے، جس نے نہ تو زمین کو جوتا ہے اور نہ ہی وہ پانی دیتی ہے کھیت کو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، خالص زرد رنگ کی ہو، یہاں تک کہ اس کے سینگ اور کھر بھی زرد یعنی پیلے رنگ کے ہو، کسی اور رنگ کی ذرا برابر بھی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق بات بتائی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسی گائے کو خرید کر ذبح کیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے لگے، اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ بس ہم نے کہا کہ اس مردے پر ایسے گائے کا کوئی ٹکڑا لگاؤ، یعنی اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ دو تو مقتول زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے اس کے قاتل کا پتہ پوچھ لینا، جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور اللہ اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کر سکو۔ بنی اسرائیل نے خامخواہ کے سوالات سے اس گائے کی جو مخصوص شناخت حاصل کی، جسے ذبح کر کے مقتول شخص کا قاتل معلوم کرنا چاہتے تھے، اس کی تلاش میں وہ 40 سال تک مارے پھرتے رہے، مگر ایسی گائے نہ ملی۔ آخر ایک شخص کے پاس ایسی گائے مل گئی، مگر مالک کو وہ بہت پسند تھی، اس لیے وہ اس کو بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجبوراً منہ مانگے دام ادا کر کے اسے ذبح کیا، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے لاش پر رکھا تو وہ فوراً زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا، میرے فلاں بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ یہ کہہ کر دوبارہ وہ موت کے آغوش میں چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مقتول بے اولاد نہ تھا، بلکہ اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کے بھتیجے نے اس بیٹی سے اس کا نکاح کر دینے کے لیے کہا، جسے مقتول نے انکار کر دیا، تو بھتیجے نے انتقام لینے کی غرض سے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر سکے اور اس کے مال میں وراثت بھی حاصل کر لے، اور پھر قتل کا الزام دوسرے شہر والوں پر ڈال کر وہاں سے دیت بھی وصول کر لے۔ نیز اس گائے کا قصہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص اپنے والد کا بڑا فرمانبردار تھا۔ ایک روز ایک شخص ایک موتی اس کے پاس بیچنے کے لیے لایا۔ یہ شخص تاجر تھا، دکان اس وقت بند تھی، تالے کی چابی اس کے والد کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، والد سوئے ہوئے تھے۔ اس شخص نے 70,000 میں موتی بیچ دینے کی پیشکش کی۔ نوجوان نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، چابی میرے والد صاحب کے سر کے نیچے ہے، انہیں بیدار ہونے دو، پھر چابی لے کر تمہیں قیمت ادا کر دوں گا۔
بلکہ 70 نہیں 80,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص کچھ انتظار کے بعد کہنے لگا کہ اپنے والد کو جگا لو اور موتی کے بدلے میں تم مجھ سے صرف 60,000 ادا کر دو۔ موتی کا تاجر برابر اس کی قیمت کم کرتا رہا، یہاں تک کہ 30,000 میں اس نے موتی بیچنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ادھر نوجوان بھی انتظار کے بدلے قیمت بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ 1,00,000 کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔ جب وہ تاجر بار بار اس کے والد کو جگانے پر اصرار کرنے لگا تو نوجوان نے کہا کہ میں اپنے والد کو جگا کر ہرگز تم سے کوئی چیز نہیں خریدوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی ادا اتنی پسند آئی اور یہ گائے اس کے گھر پیدا فرمائی۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتائی ہوئی نشانیوں کی تلاش میں جب ادھر ادھر گھومتے رہے تو گھومتے گھومتے اس گائے تک پہنچے۔ گائے کے نشانیوں کے مطابق پا کر وہ بڑے خوش ہوئے اور نوجوان سے کہا کہ ہم تمہیں دوسری گائے دیتے ہیں، تم یہ گائے ہمیں دے دو۔ اس نے انکار کیا۔ بنی اسرائیل نے 2-3 گائیں اسی طرح 10 گائے کے بدلے کی پیشکش کی، مگر وہ انکار ہی کرتا رہا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا سنو، اللہ کی قسم ہم یہ گائے تمہارے پاس قطعاً نہیں چھوڑیں گے، ہمیں یہ گائے ضرور تم سے لینی ہے۔ آخر وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں والی گائے اس کے پاس موجود ہے، مگر ہم نے اس کو قیمت بھی پیش کی، لیکن یہ کسی طور پر بھی بیچنے پر تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی گائے کو ان لوگوں کو دے دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے مال کا زیادہ حق رکھتا ہوں، بیچوں یا اپنے پاس رکھوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحیح کہا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کو بیچنے پر راضی کر لو اور گائے کے وزن کے برابر سونا اس کو بطور قیمت ادا کر دو۔ اس نے پھر انکار کے ساتھ جواب دیا۔ بنی اسرائیل قیمت بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ اس گائے کے 10 گنا وزن سونے پر بیچنے کے لیے اس نے آمادگی ظاہر کی اور گائے 10 گنا سونا وصول کر کے ان کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر پھیرا تو مقتول زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ یہ کہہ کر دوبارہ وہ مقتول مر گیا۔